الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله یقیناً تمام تعریفیں اسی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہیں جس نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی عطا سے ہم سب کی عمروں میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ ہم پھر سے ایک بار رمضان المبارک کی دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی ساعت نصیب فرمائے اور اس کی بابرکت گھڑیاں اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، جیسا کہ گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے شعبان المعظم کے حوالے سے چند گزارشات پیش کی گئی تھی۔ آج 10 تاریخ ہے شعبان کی۔ شعبان رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، یعنی اس کے بعد جو اگلا مہینہ فوراً شروع ہونے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے کو پیش کی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک کے پہلے ہاف میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے، آپ کا روزہ رکھنے کا معمول تھا، لیکن سیکنڈ ہاف میں آپ علیہ السلام صحابہ کو روزہ رکھنے سے منع بھی فرماتے تھے تاکہ پوری توانائی کے ساتھ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کیا جا سکے۔ تو جو شعبان کے حوالے سے جو احکام یا فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، ان میں سے ایک رات ہے شب برات، جو کہ آنے والی ہے۔ اسی مہینے کے اندر 15ویں شب جو ہوتی ہے، 14 تاریخ اور 15ویں تاریخ کی درمیانی رات، 15ویں رات، اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں لیلۃ البراءہ۔ تو وہ منگل کا دن جو آنے والا ہے، ٹیوزڈے، منگل کا دن گزار کر کے جو رات ہے، منگل اور بدھ کی درمیانی رات، وہ رات ہے شب برات اس سال۔ اس میں بہت افراط و تفریط ہے، اس رات کے تعلق سے بہت زیادہ افراط و تفریط ہے۔ بہت سے لوگ تو اس رات کا اتنا اہتمام کرتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے تیوہار کے طور پر مناتے ہیں، اس میں چراغاں کرتے ہیں اور روشنیاں کرتے ہیں اور گھروں کو سجایا جاتا ہے اور بہترین عمدہ طریقے کے کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے اور گویا کہ ایک تیوہار اس کو بنا دیا ہے۔ تو افراط سے کام لیا گیا ہے، یعنی جتنا اس کا درجہ تھا اس سے زیادہ اس کو بڑھا دیا گیا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے تفریط سے کام لیا ہے، یعنی اس کے مرتبے کو بالکل گھٹا دیا ہے، وہ شب برات کو مانتے ہی نہیں ہے۔ جیسے عرب کنٹریز میں آپ اس وقت چلے جائیں تو اس رات کو اگر آپ باہر نکلیں سعودی کے اندر یا دوسرے عرب ممالک کے اندر تو آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، ایک عام راتوں کی طرح معلوم ہوگی۔ وہ بالکل اس کو نہیں مانتے۔ حالانکہ جو اعتدال ہے اس میں، وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تعلق سے احادیث کو جانچا پرکھا اور اس میں کوشش کی، تو اگر یہ کہا جائے کہ لیلۃ البراء کی یعنی شب برات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے تو یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت ہی نہیں ہے کوئی اور شب برات نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو غلط بات ہے۔ 17 سے زیادہ احادیث حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، مختلف صحابہ اکرام سے 17 احادیث مروی ہیں جن میں شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ تو اگر کوئی حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے یعنی کمزور بھی ہوتی ہے، لیکن جب وہ اتنے زیادہ طریقوں سے اور اس کی اتنی زیادہ روایتیں ہو جائے تو پھر وہ بھی
اس کے اندر بھی تقویت اور مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے. لہذا یہ کہنا کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں ہے تو بالکل غلط بات ہے. شب برات کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بندوں کو معاف فرماتے ہیں. براءت کے معنی ہے معافی. اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں. لہذا اس کی فضیلت ثابت ہے. اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, نفلی عبادات کا اہتمام ہونا چاہیے, اور نفلی عبادات میں کثرت ہونی چاہیے. قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے, گناہوں سے بچنا چاہیے, اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. لیکن اس میں ہم لوگوں نے کچھ چیزیں بڑھا دی ہیں. جو رسومات اور بدعات ہم نے اپنی طرف سے ایڈ کر دی ہیں, آج کے دور میں وہ سال در سال بڑھتی جا رہی ہے. کہ چراغاں کرنا, روشنی کرنا, اور ایسے اجتماعات کرنا, لوگوں کا ایک ساتھ جمع ہونا, اور پھر بیٹھ کر کے پوری رات یا 2-3 بجے رات تک گزار دینا رات کو, اس طریقے سے کہ 150 لوگ جمع ہو گئے, اور اس میں کچھ دین کی باتیں بھی ہوئی, اور کچھ دنیاوی باتیں بھی ہوئی, اور کچھ ہنسی تفریح بھی ہوئی, کچھ سگریٹ نوشی بھی ہوئی, اور کچھ موبائل چلایا گیا, اور گویا کہ وہ ایک طریقے سے موج مستی کی رات بنا لی گئی. رات تو جاگی گئی وہ دین کے نام پر, لیکن اس میں دین 25% ہی رہا, یا 40% ہی رہا, 50-60% وہ دنیا اور مٹر گشتی اور موج مستی کے نام پر ہو گئی. تو ایسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں, بلکہ یہ بسا اوقات بجائے ثواب کے گھاٹے کا سبب بن جاتا ہے. اس سے اچھا یہ ہے کہ آدمی سو جائے. کیا ہے اس سے اچھا؟ کہ آدمی اپنے معمول کے مطابق جو اس کے سونے کا وقت ہے اس وقت سو جائے, اور صبح اٹھ کر کے نماز پڑھ لے. کیونکہ کوئی فرض تو ہے ہی نہیں اس رات کو جاگنا. اگر کوئی نہ جاگے تو 1% بھی اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی جاگ کر کے اور گناہ کرتا رہے, یا غلط کاموں میں ملوث رہے, یا ضیاع وقت کرتا رہے, تو خطرہ ہے کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جائے گا. اور چونکہ اس عظیم رات میں, جس میں اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں, جس میں بندوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے, فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا آگے بڑھ, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے. ہے کوئی خیر کا طالب, قدم آگے بڑھاؤ, اور اے برائی کے چاہنے والے رک جاؤ. اس رات میں بھی اگر کوئی برائی کرے تو کتنی بری بات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے, اگر اس میں بھی کوئی گناہ کرے, یا گناہ میں ملوث ہو جائے, یا کوئی غلط کام میں ملوث ہو جائے, تو پھر اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ انسان سو جائے, میں سمجھتا ہوں. تو اس رات کے تعلق سے بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں, یہ سمجھنا چاہیے کہ اس رات کو جاگنا کوئی فرض نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے. قبرستان جانا بھی کوئی فرض نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے. ایک بار پوری زندگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صرف ایک بار بس. لہذا اس کو ضروری سمجھ کر اگر کوئی قبرستان جائے گا تو بھی بدعت ہے. صرف ایک بار ثابت ہے, لہذا جانے کی گنجائش ہے. اگر کوئی جانا چاہے چلا جائے, کسی سال چلا جائے, کسی سال چھوڑ بھی دے. معمول نہ بنائے کہ ہر سال لازمی مجھے جانا ہے, کہ شب برات ہے تو قبرستان جانا ہی ہے, اس کے علاوہ پورا سال کیوں نہیں جاتے. اس کے علاوہ بھی جانا چاہیے, اپنے والدین کی قبر پر, اپنے آبا و اجداد کی قبروں پر. شب برات میں جانے کے تعلق سے یہ ہے کہ اگر کوئی جانا چاہے تو چلا جائے. ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے بس. لیکن اس کو لازم سمجھنا کہ شب برات تو جب ہی ہوگی جب قبرستان جائیں گے, اگر قبرستان نہ گئے تو شب برات ہی نہ ہوئی, یہ خیال غلط ہے. کبھی چلے بھی جانا چاہیے, کبھی چھوڑ بھی دینا چاہیے. لازم نہیں ہے, نہ قبرستان جانا لازم ہے, نہ اس رات میں عبادت کرنا لازم ہے. لہذا اگر کوئی اس لیے جگتا ہے کہ تھوڑی سی عبادت بھی کریں گے, تھوڑی سی مستی بھی کریں گے, تو یہ خطرناک ہے. نشاط کے ساتھ جتنی دیر عبادت ہو سکے عبادت کرنی چاہیے. جب جسم میں سستی آنے لگے, نیند کا غلبہ ہونے لگے, تو جانا چاہیے. بجائے اس کے کہ موبائل چلایا جائے یا کوئی ایسا کام کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہے, تو کم از کم اس رات میں اس سے مکمل پرہیز کیا جائے. وہ شخص کتنا اچھا ہے جس نے پوری رات کوئی گناہ نہیں کیا, عشاء پڑھ کے سو گیا اور اٹھ کے فجر پڑھ لی. وہ اچھا ہے, یا ایک شخص جاگتا رہا, کچھ گناہ بھی کرتا رہا, کچھ نیکی بھی کرتا رہا, وہ اچھا ہے؟ آپ بتائیے. ظاہر سی بات ہے وہ اچھا ہے جو عشاء پڑھ کے سو گیا اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور اٹھ کر کے فجر پڑھ لی. تو یہ اچھا ہے اس کے مقابلے میں جس نے 10-20-50 رکعت نفل تو پڑھ لی لیکن کچھ گناہ بھی کر لیے ساتھ میں اس رات میں. اس سے بچنا چاہیے. تو یہ جو چوراہوں پر اور مختلف جگہوں پر
اجتماعات کیے جاتے ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور محفلیں سجائی جاتی ہیں، یہ انتہائی بری چیز ہے، یہ دھیرے دھیرے بدعت کو تیار کر رہی ہے۔ شب برات ایک نفلی عبادت کرنے کی رات ہے اور انفرادی عبادت کرنے کی رات ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بھی ایسی راتیں ہوتی ہیں ان میں انفرادی عبادت محبوب ہے اللہ کو۔ انفرادی کہتے ہیں الگ الگ اکیلے تنہا تنہا عبادت کرنا، 10-20-50 لوگ جمع ہو کر کے کوئی جماعت کرے وہ محبوب نہیں اس رات میں۔ اس رات میں محبوب یہ ہے کہ بندہ اکیلے ہو اور اس کا اللہ ہو، اور وہ اکیلے کچھ نفلی عبادت کر لے، کچھ تلاوت کر لے، لمبی لمبی قرات کرے، لمبے رکوع کرے، لمبے سجدے کرے، 2 4 6 8 پاروں کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے آباء و اجداد کی مغفرت کی دعائیں کرے۔ جب تک ہمت ہو رات کو جاگ کر کے یہ کرنا چاہیے، جب سستی چڑھنے لگے سو جانا چاہیے۔ ایسی جگہوں سے پرہیز کرنا چاہیے جہاں پر گناہ ہونے کا خطرہ ہے یا ضیاء وقت ہو رہا ہے، کہ کوئی بھی نیک کام نہیں ہو رہا، بس ضیاء ہو رہا، بس انسٹاگرام پہ ریلیں ڈالی جا رہی ہیں، فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کیے جا رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ شب برات کا کیا فائدہ ہوا اس سے؟ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شب برات جو آنے والے منگل اور بدھ کی درمیانی رات ہے وہ ایک انفرادی عبادت کی رات ہے، الگ الگ عبادت کرنے کی رات ہے، مسجد بھی آنے کی ضرورت نہیں۔ بہتر ہے کہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں عبادت کی جائے، بہت زیادہ پسندیدہ، جتنا چھپ کر کے جتنا تنہائی میں عبادت کی جائے اس رات میں وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ نفلوں کی کثرت کی جانی چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا جانا چاہیے اور خوب دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف فرماتے ہیں بندوں کو۔ حقوق اللہ کے تعلق سے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کوئی 70 سال بھی زندگی اس طرح سے گزارے کہ وہ 70 سال اس کے گناہ میں گزرے ہوں، 70 سال بھی اس طریقے سے زندگی گزارے کہ پورے 70 سال وہ گناہوں میں مبتلا رہا ہو، حقوق اللہ کے تعلق سے سمجھنا چاہیے، حقوق العباد کے تعلق سے نہیں، یعنی بندوں کے جو حقوق اس کے اوپر ہیں وہ تو معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرے گا، لیکن حقوق اللہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ حقوق اللہ ہے، ان کے تعلق سے اگر کوئی 70 سال بھی گناہوں میں ملوث رہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، اتنے رحم کرنے والے اور اتنے زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ رات گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، لہذا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ سے لو لگا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، نہ یہ کہ 10-20-50 لوگوں کا گروپ بنا کر وہ بائکیں دوڑائی جا رہی ہیں اور سول لائن اور اوپر کوٹ ایک کیا جا رہا ہے اور یہاں کھڑے ہو کر کے چائے پی جا رہی ہے، وہاں کھڑے ہو کر کے نان کھائی جا رہی ہے، یہ سب ایسا ہے، یہ سب ضیاء وقت ہے، بجائے ثواب کے گناہ کمانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بتاؤ، اس سے مکمل طور پر ہمارے نوجوانوں کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو آنے والی اس رات شب برات جو کہ منگل اور بدھ کی درمیانی رات ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، لغویات سے فضولیات سے بچتے ہوئے نفلی عبادات کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس رات میں بالخصوص اور بالعموم گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔